بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آپ کے اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، آپ کی اللہ پاک نے آپ کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں بیٹیاں بڑی ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں،
ان کے بچے ہوئے اور 3 جو آپ کے بیٹے تھے وہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے، کوئی بھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، بالغ نہیں ہوا، بلکہ چھوٹے چھوٹے ہی، کوئی 6 ماہ کا، کوئی سال کا، کوئی 1.5 سال کا، اس طرح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وہ فوت ہوتے گئے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ما کان محمد، نہیں ہے محمد، ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے تو کافروں نے، منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں کہنی شروع کر دیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ اس کے بچے نہیں نا بچتے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کا تو نسل ہی ختم ہو جانی ہے، اس کی تو نسل ہی نہیں رہنی۔ دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں، ایسے کہہ لو کہ اس کا نام و نشان ہی مٹ جانا ہے، اس کا تو اب نام تک نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا بچہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کی نسل کہاں رہے گی، اس کا نام لینے والا کون رہے گا۔ جب یہ کافروں نے تانے دیے تو اللہ کے رسول بڑے پریشان ہو گئے۔ انسان ہے نا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ جب آپ پریشان ہوئے تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما کے آپ کو تسلی دی، اور کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کی ہے خیر کثیر، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے حوض کوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے بہت بڑی امت، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے ازواج دی ہیں، بنات دی ہیں، اصحاب دیے ہیں، اتنی بڑی امت عطا کی ہے جو قیامت کی دیواروں تک آپ پر درود و سلام پڑھتی رہے گی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی امت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن کوئی نبی آئیں گے، ان کے ساتھ 10 لوگ ہوں گے، کوئی نبی آئیں گے ان کے ساتھ بہت بڑی جماعت ہوگی۔ ایک دم میں دیکھوں گا کہ ایسی امت ہے کہ جس کے ساتھ افق بھرا ہوا ہے، میں کہوں گا ہو سکتا ہے یہ میری امت ہو۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے یہ نہیں۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک انسان ہی انسان ہے، خلقت ہی خلقت ہے، لوگ ہی لوگ ہیں۔ مجھے کہا گیا ہے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت ہے، اور اس میں سے 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو خیر الامم عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر، میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں تو قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے اور میرے آقا پریشان ہوتے تھے، اللہ تسلی و تشفی آسمان سے دے
دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے جب کافروں نے آپ کے مذاق اڑائے، اللہ پاک نے تسلی ان الفاظ میں دی۔ اللہ فرماتے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ کو مذاق کرنے والوں کے لیے اِنَّا كَفَيْنَاكَ، ہم کافی ہیں، میں اللہ کافی ہوں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے، آپ کو شہید کرنے کے منصوبے کافر بنا رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے پھر تسلی دی اور اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے نبی، جو میں نے آپ کو پیغام دیا ہے، اس پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ اگر آپ نے میرا پیغام نہ پہنچایا تو میں سمجھوں گا آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ باقی رہی کافروں کی سازشوں کی بات، آپ کو شہید کرنے کی بات، واللہ یعصمک من الناس، اللہ کہتے ہیں لوگوں سے بچانے کا ذمہ میں اللہ پاک نے آپ کا اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہی رسول اللہ پریشان ہوتے تھے، اللہ آسمانوں سے قرآن نازل کرتے تھے۔ نبی پاک کے دل میں بڑا خواہش تھی، بڑے ارمان تھے، بڑی بہت زیادہ چاہت تھی اللہ کے رسول کو کہ یہ کافر لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے میرے محبوب، ان کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجئے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجئے، اپنے ٹینشن میں اتنی زیادہ نہ لیجئے۔ لو شاء اللہ لہدی الناس اجمعین۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ ساری کائنات کو کلمہ پڑھا دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اے میرے نبی، ہدایت صرف میرے ہاتھ میں ہے، آپ کا کام ہے میرا پیغام پہنچا دینا، اور آپ پریشان نہ ہو، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا کہ مشرکین مکہ نے ایک بات مشہور کر دی، اور بات یہ مشہور کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، ان کے رب ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ جب یہ بات مکے میں زرزد عام ہو گئی، ہر ایک کی زبان پر ہو گئی، کافر ایک دوسرے کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ نبی پاک بڑے پریشان ہوئے، آپ پریشانی کے عالم میں تنہائی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، یا اللہ میں نے تو تکلیفیں سہی، اللہ تیرے لیے سہی، یا اللہ جو میں نے دکھ برداشت کیے فقط تیرے لیے کیے۔ لوگوں نے میری بیٹیوں کو طلاقیں دی، میں نے برداشت کیا تو تیرے لیے۔ لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے، میں نے برداشت کیا تو تیرے لیے۔ لوگوں نے مجھے ساحر و مجنوں کہا، میں نے برداشت کیا تو تیرے لیے۔ اب اللہ تو ہی میرا نہیں رہا تو پھر میرے دکھوں کی قیمت کون چکائے گا؟ میرے مال کا میرا کیا بنے گا؟ یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ بات آئی حضور پریشان ہوئے، حضور رو رہے ہیں۔ آسمانوں سے تسلیاں اللہ پاک نے کن الفاظ میں نازل فرمائی؟ اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔
مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، مجھے رات کی قسم ہے جب رات چھا جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ ہی تیرا رب تیرے ساتھ ناراض ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ آپ پریشان نہ ہو اے میرے محبوب، آپ روئے نہیں، ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہتری کا نشان بن کے چڑھے گا، یا ایسے کہہ لو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بھی زیادہ اچھی ہوگی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ انسان جوں جوں بڑا ہوتا ہے اس کا حسن ماند پڑتا ہے، اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ کی عمر جوں جوں بڑھے گی توں آپ کی شان بڑھتی جائے گی، توں آپ کا حسن بڑھتا جائے گا، مقام بڑھتا جائے گا، اور پھر میں وعدہ کرتا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہر بندہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے گا، میرے سونے میں آپ کو اتنا عطا کروں گا فَتَرْضَىٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی اللہ کے نبی پریشان ہوتے اللہ قرآن نازل فرما کے تسلیاں دیتے۔ اللہ اکبر۔ تیرے اور میرے آقا نے پہلی دعوت دی، پہلی دعوت اللہ اکبر کوہ صفا پر چڑھ کر پہلی اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ سب سے پہلا مخالف نبی پاک کا سکا چاچا ابو لہب پتھر اٹھا کے مارتا ہے اور مار کے کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا ہونا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا، اللہ نے فوراً جواب دیا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اور خاک میں مل جائیں، ما اغنا عنہ مالہ، اتنا پیسہ اس نے اکٹھا کیا ہے، ما اغنا یہ پیسہ اس کے کام نہیں آئے گا، سیصلی نارا ان قریب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ذات لہب شولوں والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس اکیلے کو نہیں وامرأتہ اور اس کی بیوی کو بھی حمالۃ الحطب جو ایندھن اٹھانے والی ہے۔ جب بھی اللہ کے رسول پریشان ہوئے اللہ نے تسلیاں دی، اللہ نے تشفیاں دی، اللہ کے رسول کے بیٹے نہیں بچے، بیٹے فوت ہو گئے، آخری بیٹا ابراہیم 1.5 سال کا حضور کی جھولی میں ہے، اپنے سانس اس کے اکھڑ رہے ہیں اور جان کف سے انصری سے پرواز کر رہی ہے، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسو اس ابراہیم پر گرے جا رہے ہیں، روتے روتے میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا صادقا۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا اگر آج یہ میرا بیٹا زندہ ہوتا، اگر یہ میرا بیٹا رہتا تو یہ میرا بیٹا ابراہیم خدا کا نبی بن کے رہتا، اللہ کا پیغمبر بنتا، اللہ اس کو رسالت عطا فرماتا۔
لیکن بیٹا نہ رہا، بیٹا کوئی بھی نہ رہا تو اللہ کے رسول پریشان ہے، اوپر پریشانی سے اوپر پریشانی ہے کہ کافر چھپیاں دے رہے ہیں، کافر تانے دے رہے ہیں، کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں اور باتیں مشہور کر رہے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ پاک نے آسمانوں سے قرآن نازل فرمایا اور فرمایا اِنَّا آتینا کل کوثر، میرے محبوبہ رونا، ہم نے آپ کو عطا کی ہے خیر کثیر، ہم نے آپ کو عطا کی ہے بہت بڑی امت، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے حوض کوثر، انا یار قرآن پڑھے نا قرآن تو بڑا لطف آتا ہے کہ جب اللہ نے نا کوئی خاص بات کرنی ہوتی نا خاص، تو اللہ پاک یہ والا لفظ بولتا ہے۔ اب حضور کو تسلی دینی تھی نا، حضور کی ڈھارس کو باندھنا تھا، حضور کے دل کو سکون دینا تھا، تو اللہ نے لفظ بولا انا۔ اب میں دو چار آپ کو مقام سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے کہ اللہ نے کہاں کہاں انا بولا ہے۔ لو بھائی میرے محترم بھائیوں، لوگ کہنے لگے حضور چلے جائیں گے، حضور کی دعوت چلی جائے گی، حضور کا قرآن چلا جائے گا، یہ کتاب ختم ہو جائے گی، انجیل اس میں ملاوٹ ہو گئی، تورات اس میں ملاوٹ ہو گئی، اس میں مسئلے ہٹا دیے گئے، مسئلے نئے ایڈ کر دیے گئے، مسئلے عجیب بدل گئے، اللہ کی کتابیں بدل گئیں، زبور بدل گئی، تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، قرآن بھی بدلا جائے گا، قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ جب یہ بات وہ لوگوں نے مشہور کی، تیرے اور میرے آقا پریشان ہو گئے کہ یا اللہ میں آخری نبی ہوں اور یہ کتاب آخری کتاب ہے، میں آخری نبی ہوں اور یہ کتاب آخری کتاب ہے، اگر یہ کتاب بھی بدل گئی مولا پھر تیرے دین کا کیا بنے گا؟ جو پیغام میں لے کے آیا ہوں قیامت تک کا پیغام یہ ختم ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ پریشان ہوئے، اللہ نے تسلی انہی الفاظ کے ساتھ دی۔ کیا الفاظ بولے؟ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے وَإِنَّا اور ہم ہی، وَإِنَّا اور ہم ہی لَهُ حافظون، لَهُ لَحَافِظُون، اس قرآن کو نازل کرنے والا میں اللہ ہوں اور اس قرآن کے ایک ایک حرف کی حفاظت کرنے والا بھی میں اللہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کی بڑی بڑی لمبی عمریں ہوتی تھیں، ہزار سال، ڈیڑھ ہزار سال، ہماری تو عمر ہی صرف 50 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال۔ یا رسول اللہ وہ تو اللہ کی بڑی باتیں کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے۔ اے اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ ہماری تو زندگی کا بیشتر حصہ سونے میں گزر جاتا ہے، کاروبار میں گزر جاتا ہے۔ یا رسول اللہ نماز، اللہ کی عبادت اس قدر ہم نہیں کر سکتے جس قدر عبادت بنی اسرائیل نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، اس مسئلے کا حل اللہ نے قرآن میں بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوبہ ان کو بتاؤ کہ جس رات میں میں نے قرآن نازل کیا ہے نا، جس رات میں، اس رات کی عبادت بڑی افضل عبادت ہے۔ یا اللہ کیسی عبادت ہے؟ اللہ رب العالمین نے بات شروع کی تو ذرا اللہ کی بات کو سمجھنا۔ اللہ فرماتے انا، لفظ کیا بولا؟ ذرا پھر بولنا، انا
انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 80 سال کی عبادت ایک پھلڑے میں رکھ دی جائے. ایک لیلۃ القدر کی عبادت 80 سال کی عبادت سے بھی زیادہ وزنی ہے. اللہ اکبر. میرے محترم، جب بھی اللہ نے کوئی خاص بات کہی قرآن میں، لفظ انا بولا، جب رسول اللہ کی رسالت کی بات آئی، دیکھو نا انبیاء آتے رہے، کوئی وطن کی طرف، کوئی کسی قوم کی طرف، لیکن جب تیرے اور میرے آقا کی باری آئی، اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک للناس بشیرا ونذیرا. پھر اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. انا ارسلناکا، انا لفظ کیا بولا یار؟ یاد رکھو، آج تقریر آپ کو اسی پر سنانی ہے. انا، اللہ پاک نے فرمایا انا بے شک ہم نے ارسلناکا آپ کو بھیجا ہے، شاہدن گواہ بنا کر، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ آپ کو بھیجا ہے اللہ کی طرف بلانے والا، بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور آپ کو بھیجا ہے چمکتا ہوا چراغ، چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا ہے. میرے محترم بھائیو، تیرے اور میرے آقا کو خواب آیا، نبی پاک نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صحابہ کو لے کے مکے چلے گئے. مکے پر مشرکین کا قبضہ تھا. مشرکین نے حضور کو مکے میں داخل ہی نہیں ہونے دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا. اللہ کے رسول اور صحابہ بڑے پریشان ہوئے. اللہ وہاں پر ایک معاہدہ ہوا، مشرکین اور رسول اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس معاہدے کا نام صلح حدیبیہ ہے. اللہ کے رسول کو عمرہ کیے بغیر واپس مدینہ میں آنا پڑا. صحابہ بڑے پریشان ہیں. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ نے ہمیں کہا نہیں تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ کیا آپ نے ہمیں کہا نہیں تھا کہ ہم صفا مروہ کی سعی کریں گے؟ اب سعی کیے بغیر، اب طواف کیے بغیر کیوں واپس جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول تو خاموش رہے. اس نازک موقع پر اللہ نے کیا فرمایا؟ ذرا توجہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں انا، کہو سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. اگر قرآن سے جوش نہیں نہ آ رہا تو اللہ کرے قرآن سے جوش آ جائے. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اللہ نے بات انا سے شروع کی. انا فتحنا لکا فتحا مبینا. یہ جو آپ واپس آ گئے ہیں بغیر عمرہ کیے، بغیر بیت اللہ کا چکر لگائے، بغیر صفا مروہ کی سعی کیے، یہ جو واپس آ گئے ہیں، اللہ کہتے ہیں انا فتحنا لکا.
یہ فتح ہے، فتح، یہ بہت بڑی فتح ہے میرے محبوبہ جو ہم نے آپ کو فتح عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ پریشان نہ ہو، جب بھی اللہ پاک نے قرآن میں کوئی بات خاص کرنی ہوتی ہے اللہ لفظ انا بولتے ہیں، اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ انا، ہم نے اننا تھا، اصل میں اننا تھا، یہ کون سا انا؟ اللہ اکبر، دن اور رات کو بنانے والا انا، یہ کون سا انا؟ زمین و آسمان کا نظام چلانے والا انا، یہ کون سا انا؟ یہ جناب سورج اور چاند چلانے والا انا، یہ کون سا انا؟ بادلوں اور بارشوں کا نظام بنانے والا انا، یہ کون سا انا؟ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے والا انا، یہ کون سا انا؟ حضرت نوح کی کشتی کو پار لگانے والا انا، یہ کون سا انا؟ ابراہیم کی آگ کو گلزار بنانے والا انا، یہ کون سا انا؟ یعقوب کو یوسف کے ساتھ ملانے والا انا، یہ کون سا انا؟ یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھانے والا انا، یہ کون سا انا؟ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والا انا، یہ کون سا انا؟ ایوب کو بیماری سے تندرستی دینے والا انا، یہ کون سا انا؟ موسیٰ کے لیے سمندر پر پل بنانے والا انا، یہ کون سا انا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ہاتھوں سے بچا کے زندہ آسمانوں پر اٹھانے والا انا، یہ کون سا انا؟ تیرے اور میرے آقا کو رات کے چھوٹے سے پیر میں ساتوں آسمانوں کی سیر کرانے والا انا، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی۔ ذرا اللہ کا نام محبت اور پیار سے لینا ہے، ایسے ٹھنڈا ٹھنڈا نام نہیں لینا، اللہ کا نام اونچی آواز سے لینا ہے۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی۔ یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی وچ سمندر، کیتا یاد نبی نے اللہ نو پانی دے سات اندھیریاں اندر، کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ گل نمرود دے دل وچ آئی، اونے وڈی اگ لگوائی، ابراہیم نو ڈولی چ پا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی، اگ کیویں گلزار بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ ایک موسیٰ نو مارن خاطر کتنے بچے قتل کرائے، کر فرعون دے آسیہ بی بی موسیٰ نو پئی گود کھڑائے، کیویں موسیٰ دی شان ودائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ کیا قسمت صدیق نے پائی، بارات نبی دی جدے گھر وچ آئی، عائشہ پاک دی شادی رب نے اپنے حبیب دے نال کرائی، کیڈی سونی برات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ اللہ فرماتے انا
فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ فرماتے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتے انا اعطیناک الکوثر، یہ حوض کوثر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مجھے قیامت والے دن عطا فرمائے گا، یہ حوض کوثر ایسا پانی ہوگا، حضور نے فرمایا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، نبی پاک نے فرمایا میرا جو بھی امتی آئے گا میں پیالے بھر بھر کے اس کو پلاؤں گا، حضور نے فرمایا جو ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے پانی پیے گا 50,000 سال تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، انا اعطیناک الکوثر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو وہ پانی نصیب فرمائے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو پانی نہیں پی سکیں گے، ان میں سے سب سے پہلا بد نصیب نبی پاک نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، وہ میرے حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکے گا، اللہ آپ کو اور مجھے شرک سے بچا کے رکھے۔ میرے بھائیو شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر، اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو ہو سکتا ہے کہ معاف کر دے، لیکن شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، کیونکہ دیکھو نا میرے بھائیوں اللہ کا نظام دیکھو نا، ہر جانور جو کھانا کھاتا ہے، ہر جانور جو کھانا کھاتا ہے اپنا سر جھکاتا ہے، پرندہ ہے اپنا سر جھکاتا ہے، کھانے کے آگے اس کا سر جھکتا ہے، لیکن ہمیں اللہ پاک نے یہ 2-2.5 فٹ کے ہاتھ دے دیے ہیں تاکہ ہم کھانے کے آگے نہیں بلکہ کھانا دینے والے کے آگے جھکیں۔ ہم اٹھا کے کھاتے نا، ہاتھ سے اٹھا کے کھاتے، اور پھر آپ دیکھ لو ہم جھکتے صرف اسی کے سامنے ہیں، ظہر کی نماز ہو تو سجدہ کرتے ہیں تو جھکتے ہیں، عصر کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، جھکتے ہیں تو اس کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن ایک نماز ایسی ہے جس میں جھکنے کی اجازت نہیں ہے، وہ نماز جنازہ ہے۔ کیوں جھکنے کی اجازت نہیں ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نماز جنازہ پڑھنا ہے تو کھڑے کھڑے پڑھنا ہے، یا اللہ کیوں نہیں اس کے سامنے سجدہ کرنا؟ اللہ کہتے ہیں سامنے میت جو پڑی ہوئی ہے کہیں کسی کے دل میں خیال نہ آ جائے کہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے، نہ بولو نہ سجدہ ہے نہ رکوع ہے، کیونکہ آگے میت جو پڑی ہوئی ہے، یا اللہ یہ بہت بڑے ولی کا جنازہ ہے، اللہ کہتے ہیں سجدہ نہیں کرنا، یا اللہ یہ بہت تیرے برگزیدہ پیغمبر کا جنازہ ہے، اللہ کہتے ہیں سجدہ نہیں کرنا۔ لیکن دیکھو میرے بھائیوں جب زمین سے 2.5 فٹ اوپر ہے تب تو سجدے کی اجازت نہیں ہے، جب 3-4 فٹ نیچے چلے جائے تو پھر سجدے کی کیوں کر اجازت ہو سکتی ہے؟ پھر پاکستان میں، ہمارے پاکستان میں 35,000 دربار ہیں جن پر دن رات لوگ سجدے کرتے ہیں، اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس ملک کا نام پاکستان نہیں، اس ملک کا نام شرکستان رکھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ شرک کا اڈا بن چکا ہے۔ العیاذ باللہ، مشرک اور شرک کرنے والا
अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे हौज़े कौसर से पानी नहीं पी सकेगा। दूसरा नबी पाक ने फरमाया बिदअत करने वाला मेरे हौज़े कौसर से पानी नहीं पी सकेगा। अल्लाह फरमाते हैं यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। कल क़यामत वाले दिन जालिम अपने हाथों को काटेगा और काट काट कर कहेगा या लैतनी, ऐ काश, इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, मैंने रसूल वाला रास्ता अपनाया होता, मैंने रसूल के रास्ते पर चला होता। मेरे मुहतरम भाइयों, वक़ाल रसूल, और क़यामत वाले दिन रसूल अल्लाह की अदालत में कहेंगे या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्न कौमी हाज़ा इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन, इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। या अल्लाह, इन्होंने कुरान को अपनी पुश्तों के पीछे फेंक दिया था, कुरान को समझा नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान पर अमल नहीं किया। अल्लाह के रसूल शिकायत लगाएंगे, हमारी शिकायत। इसलिए भाइयों, ये कुरान ऐसी अजीम किताब है कि जिसके बारे में अल्लाह कहते हैं इन्नहु लज़िक्रुल लका वलिकौमिका फसौफ तुसअलून। एक एक लफ्ज़ खुदा का ज़रा ध्यान से अपने कानों पे लिख ले, अपने दिल की तख्तियों पे लिख लेना। इन्नहु, बेशक ये कुरान, लज़िक्रुल लका, ऐ मेरे नबी आपके लिए बार बार पढ़ने वाली किताब है, वाली कौमिका, और आपकी कौम के लिए। ये मैंने आपके लिए और आपकी कौम के लिए। हुजूर ने तो इसको पढ़ने का हक अदा कर दिया, हुजूर ने तो इसको पढ़ने का हक अदा कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक रात मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाके खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल ने सूरह बकरा तिलावत शुरू की, सूरह बकरा नमाज में सूरह बकरा पढ़नी शुरू की। मैंने कहा हो सकता है रसूलुल्लाह एक सपारा पढ़ के तो ख़त्म कर देंगे। नबी पाक पूरी सूरह बकरा एक ही रकात में पूरी सूरह बकरा पढ़ते गए। फिर कहते मैंने कहा अब सूरत तो ख़त्म करके तो रुकू में जाएंगे ही ना, लेकिन अल्लाह के रसूल ने सूरह आले इमरान शुरू कर दी, पूरी सूरह आले इमरान पढ़ी। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह ने सूरह निसा शुरू कर दी। कदी जिंदगी एक नमाज भी असी इंज पढ़ी? हाय हाय हाय। अल्लाह क्या कहते हैं इन्नहु लज़िक्रुल लका। कुरान पढ़ो भाई, कुरान से अपनी मोहब्बत को जोड़ो और कुरान को समझ के पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, बड़ा परेशानी हुई। मैं अपने दानिश भाई के गांव गया पाक अरब, तो वहाँ पर मैंने बोर्ड लगे हुए देखे कि कुरान की आयत क्या लिखी हुई है। कुरान की आयत लिखी है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। तर्जमा कितना गलत लिखा हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कह दो अल्लाह का फजल हो, अल्लाह की रहमत हो। कुरान में लिखा हुआ है फलयफ़रहू, तो खुश हो जाओ, कुरान मिलने पर आप खुश हो जाओ। ये कुरान में लिखा हुआ है कुरान के बारे में। वहाँ क्या लिखा हुआ है? खुशियाँ मनाया करो। खुशियाँ, तर्जमा ही गलत कर दिया, तर्जमा ही गलत कर दिया है। अल्लाह भाई, फलयफ़रहू का माना है खुश हो जाओ, खुशियाँ मनाया करो, और साल बाद मनाया करो, और महीने बाद मनाया। कोई ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? और फिर देखें पहली सूरत है, पहली सूरत, इसका पहला सफ़ा है ना, ये लिखा हुआ है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। इसके तर्जमे में ना, इसकी तशरीह में क्या लिखते हैं अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी लिखते हैं कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है उससे वो तीजा करते हैं, इससे वो 10वां करते हैं, इससे वो कुल करते हैं, इससे वो 40वां करते हैं, इससे वो बरसी करते हैं। भाई ये इस आयत का तर्जुमा है।
اگر اس آیت کا ترجمہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی زندگی میں آپ کی بیویوں کا انتقال ہوا، آپ کے بچوں کا انتقال ہوا، آپ کے کتنے عزیز و اقارب کا انتقال ہوا، نہیں نبی پاک نے کل کیے، نہیں نبی پاک نے 10واں کیا، نہیں نبی پاک نے 40واں کیا، نہیں نبی پاک نے ہر سال برسی کی، نہ نبی پاک نے عرس کیا۔ بھائی اللہ کے قرآن سے کیسے ثابت ہو گیا؟ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا یہی ترجمہ ہے۔ اگوں لوگ نے سبحان اللہ صرف انہوں نے ترجمے تو غور ہی نہیں کرنا۔ بھئی قرآن میں کیا لکھا ہوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ العیاذ باللہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو امت عطا کی جو قیامت تک آپ پر درود و سلام پڑھتی رہیں گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ کیا کرو؟ اونچی آواز سے، گھٹنے چھوڑ کے بیٹھے، اللہ اکبر، نماز پڑھو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے ہر جگہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہاں پر کیا لکھا ہے، اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے میرے نبی میں نے آپ پر اتنا احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بولے نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز نہیں پڑھ رہے اور کہتے ہیں سب سے بڑے عاشق رسول ہم ہی ہیں۔ بھائی نماز کے بغیر نجات نہیں ہونی۔ مت سمجھنا کہ جمعے کے جمعے ہم جامعہ نظیریہ میں جاتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں اور ہم بخشے جائیں گے۔ نماز کے بغیر نجات نہیں ہونی، یہ بات سمجھ لو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا موضع الصلاۃ فی الاسلام کا موضع الراس فی الجسد، جس طرح سر کا مقام جسم پر ہے اسی طرح نماز کا مقام اسلام پر ہے۔ سر اتار دو جسم کسی کام کا نہیں ہوتا، نماز ختم کر دو اسلام کسی کام کا۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی خلیلی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے خاص طور پر قریب بٹھا کے نصیحت کی اور فرمایا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ نے فرمایا ہے میرے دوست لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے میرے دوست اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور فرض نماز کبھی جان بوجھ کے نہ چھوڑنا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے، فرض نماز کبھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، پاک دامن حوراں تیرا تک دیاں راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نالے سونے دے
گلاس دودھ دیا نہراں نالے سونے دے گلاس انگور تے کیلا ہن رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد نہ لے لو کیونکہ آج مسجدیں بالکل ویران پڑی ہیں مسجدیں ویلی پڑی ہیں اب تھوڑی سی ٹھنڈ ہوئی ہے نا فجر کی نماز کے لیے کوئی آتا ہی نہیں ہے بستر سے اٹھتا ہی نہیں ہے تھوڑی سی چادر اوپر لینے والی سردی ہو گئی ہے میرے محترم بھائیو اللہ پاک نے فرمایا انا آتیناک الکوثر اے میرے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے فصلی لربک وانحر اس کے بدلے میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے رب کے لیے کیا کرنا ہے نماز پڑھنی ہے ونحر اور قربانی کرنی ہے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے رب کے لیے قربانی کرنی ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین ان کو کہہ دو میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت للہ میرا مرنا میرا جینا الہی تیری خاطر ہو میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو میرا حاجت روا تو ہے میرا مشکل کشا تو ہے وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو اللہ فرماتے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر توجہ کرے توجہ آخری بات ہے ان شانئک بے شک آپ کا دشمن هو الابتر وہ ہی بے نام و نشان ہوگا اللہ ان شانئک هو الابتر آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا آپ کا تو نام اتنا بلند ہوگا اتنا بلند ہوگا وہ اذان نہیں ہوگی جس میں آپ کا نام نہیں ہوگا وہ دعا میں قبول نہیں کروں گا جس میں آپ پر درود نہیں ہوگا وہ نماز نہیں ہوگی جس میں آپ کا نام نہیں ہوگا اللہ اکبر اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں یہ رب کا قرآن ہے میرے بھائیو رب کا قرآن ہے حضرت عیسیٰ قرآن لوح محفوظ میں تھا لیکن قرآن نہیں آیا حضرت موسیٰ قرآن لوح محفوظ میں تھا قرآن نہیں آیا لیکن جب حضرت محمد آئے اللہ فرماتے ہیں قرآن ایسی کتاب ہے ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے کے لیے میرے نبی اور میرے محبوب کی زبان چاہیے میں کہتا ہوں اگر قرآن علم ہے تو محمد اس کے عالم کا نام ہے قرآن ہدایت ہے محمد اس کے ہادی کا نام ہے قرآن خطاب ہے محمد اس کے خطیب کا نام ہے قرآن تقریر ہے محمد اس کے مقرر کا نام ہے ایسے کہہ لو محمد کو دیکھو تو قرآن نظر آتا ہے قرآن کو دیکھو تو محمد نظر آتے ہیں زمین میں نہیں آسماں میں نہیں ہے محمد کا ہم سر جہاں میں نہیں ہے زمین میں نہیں آسماں میں نہیں ہے محمد کا ہم سر جہاں میں نہیں ہے حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں جس کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور جیسا اس پورے زمین و آسمان میں کوئی نہیں وہ آخری لفظ میرے ساتھ مل کے حضور کی نعت پڑھیں گے زمین میں نہیں آسمان
میں نہیں ہے، محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے، محمد کو دی جو فضیلت خدا نے وہ ہرگز کسی کی جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں آسمان میں نہیں ہے، محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے، گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب، گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب، کسی کے جو وہم و غمام میں نہیں ہے، زمین میں نہیں آسمان میں نہیں ہے، محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے، جو آرام ہے کوچائے مصطفیٰ میں، اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی لے جائے، اللہ جو گئے اللہ ان کو دوبارہ لے جائے، جو آرام ہے کوچائے مصطفیٰ میں، وہ آرام باغ جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں آسمان میں نہیں ہے، محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے، محمد کو دی جو فصاحت خدا نے وہ ہرگز کسی کی زبان میں، وہ ہرگز کسی کی زبان میں نہیں ہے، زمین میں نہیں آسمان میں نہیں ہے، محمد کا ہمسر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔